آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ انشاءاللہ ایک ایسے مہمان کے حوالے سے ہے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ ایسا عظیم الشان مہمان ہے، اتنا عظیم الشان مہمان، اللہ تعالیٰ ہم سب اس مہمان کی مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اتنا باکمال مہمان ہے، اتنا زبردست مہمان ہے، اتنا لاجواب مہمان ہے، اتنا باکمال مہمان ہے جو ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ وہ مہمان کہ جب وہ ہماری بستیوں میں آتا ہے، وہ مہمان کہ جب وہ ہمارے شہروں میں آتا ہے۔ آج اس مہمان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ وہ مہمان جب ہماری بستیوں میں آتا ہے، وہ مہمان جب ہمارے ملکوں میں آتا ہے، وہ مہمان جو ہماری قوموں میں آتا ہے، وہ مہمان جو ہمارے نگر نگر گلی گلی محلے میں آتا ہے، وہ مہمان جو ہمارے خاندانوں میں آتا ہے، وہ مہمان جو عوام الناس میں آتا ہے، وہ مہمان جو لوگوں میں آتا ہے، وہ مہمان کتنا عظیم الشان مہمان ہے، وہ مہمان کتنا بابرکت مہمان ہے، وہ مہمان کتنا رحمت و برکت و نعمتوں والا مہمان ہے۔ وہ مہمان کہ جب وہ آتا ہے خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ مہمان آتا ہے تو ہر طرف مسرتوں کی کلیوں کو مہکاتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ مہمان جب آتا ہے تو گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ مہمان جو نیکیوں کی برسات لاتا ہے۔ آج اس مہمان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ وہ مہمان جب آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ مہمان جب آتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ مہمان جب آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آج اس مہمان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ جب وہ مہمان آتا ہے اللہ کی رحمتیں ساتھ لاتا ہے۔ وہ مہمان آتا ہے اللہ کی برکتیں ساتھ لاتا ہے۔ جو وہ مہمان آتا ہے اللہ کی نعمتیں ساتھ لاتا ہے۔ اور یہ بات میری نہیں، یہ الفاظ آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب اشرف و کمال کی زبان اقدس مبارک سے نکلے ہوئے وہ ہیرے اور جواہرات ہے۔ کائنات کے امام اپنی زبان اقدس مبارک کو تب تک حرکت میں نہیں لاتے جب تک آسمان والے کی طرف سے آرڈر نہیں ہوتا۔ اور مدینے کے تاجدار نے، کائنات کے امام نے، کونین کے تاجدار نے کیا فرمایا؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب یہ مہمان آتا ہے، جب رمضان آتا ہے، عرش والا خدا آسمان سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب یہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو عرش والا خدا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب یہ مہمان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ماہ مقدس انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، وہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، وہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اس مہمان کی ہم نے مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ کتنا عظیم الشان مہمان ہے، کتنا عظیم الشان رمضان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ خاتون سے فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج کے لیے چلیں۔ تو وہ انصاریہ خاتون کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ایک
ہم نے گھر میں پانی لانے کے لیے کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس سواری بھی نہیں، خاوند بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹا بھی گھر میں نہیں ہے، تو کائنات کے امام نے فرمایا اس انصاریہ خاتون سے، جب تمہاری زندگی کے اندر ایک مہمان آ جائے جس مہمان کا نام رمضان ہے، اس رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے اندر تم عمرہ کر لینا، عرش والا خدا تمہیں حج کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہمان ہے، اتنا عظیم الشان مہمان، اتنا عظیم الشان مہمان۔ اس مہمان کے کیا کہنے، اس رمضان کے کیا کہنے۔ یہ وہ مہمان جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو حقیقی بات ہے ہر طرف قرآن کی برسات ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہمان ہے۔ اس مہمان کی عظمت کا اندازہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اسی ماہ مقدس کے اندر نازل کیا۔ یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ یہ عرش والے خدا کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس مالک حقیقی کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ الہکم الہ واحد کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ احد کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ لم یلد ولم یولد کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ اس رب العالمین کی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ مالک کائنات خالق ارض و سما کی کتاب ہے۔ ہم بڑی ترجیح دیتے ہیں نا ان کتابوں کو، یار یہ فلاں محقق کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں محدث کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں فقیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ چوٹی کا فقیہ تھا، جو چوٹی کا محدث تھا، جو چوٹی کا مفسر تھا، یہ فلاں شخصیت کی کتاب ہے، ادب کی کتاب پڑھنی ہے، فلاں شخصیت کی کتاب کو پڑھو، ہم کہتے ہیں۔ لیکن آؤ دنیا کے لوگوں کی کتابیں ایک طرف، مالک کائنات کی کتاب ایک طرف۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے اس عظیم الشان کتاب کو نازل کس مہینے میں کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اس قرآن کو اس مہمان جو ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے ماہ مقدس رمضان کے اندر نازل کیا۔ وہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، یہ وہ کتاب عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن بے شمار فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کلام مجید کو نازل فرمایا تو فرشتوں میں سے اس فرشتے کا انتخاب کیا جو فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو اس محبوب پہ نازل کیا، اس پیارے پہ نازل کیا۔ کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی اس دنیا میں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آئے،
حضرت یونس علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا کائنات میں آئے، لیکن جب عرش والے خدا نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا تو عرش والے نے کس کا انتخاب فرمایا؟ اس عظیم الشان نبی کا انتخاب فرمایا جس کی ابتدا کے اندر سارے انبیاء کرام نے نمازوں کو ادا کیا۔ اللہ نے اس نبی کا انتخاب فرمایا جو کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک گاؤں یا قصبے یا کنبے یا قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بن کے آئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اس عظیم الشان نبی کے قلب اطہر پہ عرش والے خدا نے اس قرآن کو نازل فرما دیا۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب، یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب، بے شمار زبانیں ہیں، اردو بھی زبان ہے، فارسی بھی زبان ہے، سریکی بھی زبان ہے، انگلش بھی زبان ہے، بے شمار زبانیں ہیں، لیکن جو فصاحت و بلاغت عربی زبان کے اندر ہے ایسی فصاحت و بلاغت کسی اور زبان کے اندر نہیں۔ بلسان عربی مبین، اللہ نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل فرمایا۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ عرش والا خدا ہے۔ جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ جس کے کلہے میں اطہر پہ اس قرآن کو نازل کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ عرش والے خدا نے اس قرآن کو اس عظیم الشان کتاب کو جس رات میں نازل کیا وہ لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ بے شمار مہینے موجود ہیں، لیکن یہ قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوا وہ مہینہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میں قربان جاؤں، بڑے شہر موجود ہیں، بڑے شہروں کی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، لیکن آؤ یہ قرآن جس شہر مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا وہ مکہ اور مدینہ تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میں قربان جاؤں یہ قرآن جس سینے میں آیا وہ سینہ بھی تمام سینوں سے افضل و اعلیٰ۔ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ آج اس مہمان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جس ماہ مقدس کے اندر اللہ نے صرف قرآن کو ہی نازل نہیں کیا بلکہ دیگر انبیاء کے اوپر جو صحیفے نازل کیے ہیں، جو دیگر انبیاء کے اوپر کتب کا نزول ہوا ہے وہ بھی اسی ماہ مقدس کے اندر نازل ہوئی۔ تورات نازل ہوئی اسی ماہ مقدس میں، انجیل نازل ہوئی اسی ماہ مقدس میں، زبور نازل ہوئی اسی ماہ مقدس میں، اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے عرش والے خدا نے اس ماہ مقدس کی پہلی رات بھی نازل کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل کی، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 6 اس ماہ مقدس رمضان کے مہینے کے 6 دن گزرنے کے بعد نازل کی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل نازل کی اس ماہ مقدس کے 12 دن گزرنے کے بعد نازل کی۔ میں قربان جاؤں اس ماہ مقدس کی عظمت پہ، میں قربان جاؤں اس ماہ مقدس کی شان پہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور کا نزول کیا وہ اس ماہ مقدس کے 13 دن گزرنے کے بعد کیا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری اسی ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ وہ مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اس کی مہمان نوازی کا طریقہ کار کیا ہے وہ تو میں انشاءاللہ بتاؤں ہی بتاؤں، لیکن یہ جو لفظ رمضان ہے، ہم کہتے ہیں نا رمضان، یہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان را میم ضا الف نون 5 حروفوں کا مجموعہ ہے رمضان۔ ہر دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان رمضان رب کا مہمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان اس کا معنی کیا ہے؟ اسے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کو، اس مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کس وجہ سے اسے رمضان کہتے ہیں؟ تو پھر سن لیجئے اس رمضان کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ماہ مقدس کتنی عزتوں، عظمتوں، مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ یہ لفظ جو رمضان ہے رمضان سے مشتق ہے، رمضان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرم ہونا، جس کا مطلب ہے پاؤں کا جلنا۔ رمضان اور اس ماہ مقدس کے جو بندہ روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے کی وجہ سے عرش والا خدا اس بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، عرش والا خدا اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، عرش والا خدا اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لفظ رمضان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا وہ بھی سنتے جائیے۔ وہ فرماتے ہیں الراء رضوان اللہ والمیم محابات اللہ والصاد زمان اللہ والالف الفت اللہ والنون نور اللہ۔ رمضان 5 حروفوں کا مجموعہ ہے، اور فرماتے ہیں را سے مراد اللہ کی رضا ہے، میم سے مراد اللہ کی محبت ہے، صاد سے مراد اللہ کی ضمانت ہے، الف سے مراد اللہ کی الفت ہے، نون سے مراد اللہ کا نور ہے، اور فرمایا فَهُوَ شَهْرُ رِضْوَانٍ وَمُحَابَّاتٍ وَزَمَانٍ وَقُلْفَةٍ وَنُورٍ۔ یہ ماہ مقدس، یہ رمضان اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کی محبتوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کی ضمانتوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کی محبت و الفت کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ کے نور کا مہینہ ہے۔ یہ وہ رمضان جو ہماری زندگیوں کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب کرنے کا، احترام کرنے کا، اس کی مہمان نوازی کا، اس کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہمان، یہ وہ رمضان جب یہ آتا ہے تو عرش والا خدا اس ماہ مقدس کی ہر رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس آ رہا ہے۔ تہیہ کرنے انشاءاللہ ہم نے ماہ مقدس کے روزے رکھنے ہیں، اس مہمان کی مہمان نوازی ہم نے کرنی ہے۔ اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم دیگر مہمانوں کی کس طرح توقیر کرتے ہیں، کس طرح عزت کرتے ہیں، اس مہمان کی مہمان نوازی ہم نے کس طرح کرنی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر یہ بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ
ہم نے اسی انداز کے ساتھ اس ماہ مقدس کی اس رب کے مہمان کی انشاءاللہ مہمان نوازی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ماہ مقدس ہے ہمیں نصیب فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اس رب کے مہمان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔